اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 65 و 66۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ، اور تحقیق کے ساتھ تم جان چکے ہیں، الذین، وہ لوگ، اعتدوا، جنہوں نے زیادتی کی، حد سے تجاوز کیا، منکم، تم میں سے، فی السبت، ہفتہ کی دن، فقلنا لہم، ہم نے کہا ان سے، کونو، کہ بن جاؤ، ہو جاؤ، قردتن، بندر، خاسئین، ذلیل، فجعلناہا، پھر بنایا ہم نے اس واقعہ کو، نکالاً، عبرت، لما بین یدیہا، جو اس واقعہ کے وقت موجود تھے، وما خلفہا، اور جو اس کے بعد ہے، وموعظۃً، اور یہ نصیحت ہے، بنایا ہم نے نصیحت، للمتقین، متقین کے لیے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 65 اور 66 میں بنی اسرائیل کی ایک اور شرارت کا تذکرہ ہے۔ داؤد علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل کی کچھ لوگ جو ساحل سمندر پر رہتے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے بطور امتحان ہفتہ کے دن مچھلیوں کے شکار سے منع کیا تھا۔ یہ ایک امتحان تھا ان کے لیے، کیونکہ ہفتہ ان کے لیے عبادت کا دن تھا، لہٰذا اس دن ان کے لیے کوئی دنیاوی کام وغیرہ کرنا یہ منع کیا گیا تھا، اور خاص طور پر یہی مچھلیوں کا شکار۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت کا یہ منظر تھا کہ ہفتہ کے دن مچھلی دیگر ایام کے مقابلے میں زیادہ ہوتے تھے پانی میں، تو انہوں نے اس حکم کی پاسداری نہیں کی اور اس میں خلاف ورزی شروع کی، اور اس کے لیے یہ طریقہ بنایا کہ سمندر میں جب ہفتے کے دن مچھلی زیادہ ہوتے تھے تو یہ سمندر سے کچھ فاصلے پر چھوٹے چھوٹے تالاب بنا لیتے، اور اسی سمندر سے نالیاں نکال کر اس تالاب میں مچھلیوں کو لے آتے، بلکہ وہ خود آتے اور پھر اس کا منہ بند کرتے تاکہ واپس نہ جائے، اور پھر اتوار یا دوسرے دن میں اس کا شکار کرتے تھے۔ تو جو علماء یا وہاں پر جو لوگ تھے اور ان کو منع کرتے تھے کہ ایسا کرنا جرم ہے، تو یہ لوگ یہی عذر بیان کرتے تھے کہ یہ تو ہم اتوار کو یہ شکار کرتے ہیں یا پیر کو کرتے ہیں، ہفتہ کو تو ہم نے شکار نہیں کیا، لیکن جب اس نے مچھلی اپنے قبضے میں لے لیا تو یہی تو شکار ہی ہے۔ بہرحال قوم 3 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ ایک وہ لوگ تھے جو اس فعل میں اور اس گناہ میں شریک تھے اور اس کے مرتکب تھے۔ دوسرے وہ لوگ تھے جو اس فعل میں تو شریک نہیں تھے، البتہ دوسروں کو دعوت بھی نہیں دیتے تھے، اور تیسرے وہ لوگ تھے جو ان کو منع کرتے تھے۔ سورہ اعراف میں یہی واقعہ تفصیل سے آئے گا۔ وہ یہ کہتے تھے کہ معذرتاً الی ربکم،
اللہ تعالیٰ کو عذر پیش کرنے کی خاطر ہم یہ دعوت دیتے ہیں، چاہے یہ لوگ مانے یا نہ مانے، لیکن کل قیامت کو جب اللہ تعالیٰ ہم سے یہی پوچھے گا کہ تم نے کیا دعوت دی تھی، تو ہم کم از کم عذر تو بیان کر سکیں گے۔ تو پھر ایک دن اور انہوں نے شہر میں ایک تقسیم کی کہ یہ جو گنہگار لوگ تھے یا دعوت نہیں کرنے والے لوگ تھے، دعوت جو نہ کرتے تھے، ان کو الگ کر دیا، اور یہ دوسرے لوگ جو ہے وہ الگ ہو گئے۔ اور ایک دن جب ان کو اندازہ ہوا کہ یہ لوگ تو اپنے گھروں سے نہیں نکلتے، تو جب ان کا یہاں جب آئے معائنہ کیا تو وہ بندر بن گئے تھے۔ تو اس واقعہ میں، ان آیات میں اس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ان ساری نعمتوں کے باوجود تم میں سے بعض لوگ نے اللہ تعالیٰ کی اس حکم کی نافرمانی کی، اور اس کی وجہ سے ان لوگوں کو بندر بنا دیا گیا تھا۔ اور اس واقعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بھی ثبوت ہے، اور وہ اس طرح کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نبوت سے پہلے صرف 2 سفر کیے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، بلکہ 3 سفر ہے۔ ایک سفر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 12 سال کی عمر میں شام کی طرف کی تھی، دوسرا سفر 25 سال کی عمر میں میسرہ کے ساتھ ایک تجارتی سفر تھا، اور تیسرا سفر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آئے تھے اور پھر واپسی میں ان کی والدہ وفات پا گئی تھی، تو یہی 3 اسفار تھے۔ اور ظاہری بات ہے اتنی کم مدت میں کوئی اتنا بڑا علم حاصل نہیں کر سکتا۔ تو یہ واقعہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر کی، اور یہ تورات میں اور دیگر کتابوں میں موجود تھا، اور یہود اس سے واقف تھے، تو ان کو بھی یہ اندازہ ہوا کہ یہ واقعہ کہیں اور سے نہیں ہے، بلکہ وحی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ واقعہ اور یہ ساری تفصیل نازل ہوئی ہے۔ تو فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ، اور تحقیق تم جان چکے ہو، سمجھ چکے ہو، الذین، ان لوگوں کو، اعتدوا، یہ لفظ اعتداء حد سے تجاوز کرنا، اور اصل میں اعتدیو تا اعلال ہو کر اعتدوا بن گیا۔ تو اعتدوا جنہوں نے تجاوز کیا، منکم تم میں سے، فی السبت ہفتہ کے دن۔ ہر ایک قوم کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک دن مخصوص رکھا ہے، جیسا کہ امت مسلمہ کے لیے جمعہ کا دن ہے، اور یہ انتخاب اللہ تعالیٰ نے خود کیا ہے، اور یہ یہود نے ہفتہ اور نصارہ نے اتوار کا دن کا انتخاب کیا ہے، وہ اپنے لیے انہوں نے خود ہی اس کا انتخاب کیا ہے۔ تو فقلنا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فقلنا، ہم نے کہا، لہم، ان کو، کونو، کہ ہو جاؤ، قردتاً بندر، خاسئین، ذلیل۔ اب یہ اس کا مطلب یہ نہیں ایک ذلت کے لیے ہے، ورنہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو کہا اور وہ بندر بن گئے، ان کا مشورہ نہیں دیا، بلکہ صرف ان کو ذلیل کرنے کے لیے یہ حکم دیا گیا ہے۔ اچھا، آگے فرماتے ہیں فجعلناہا، ہم نے بنا دیا اس واقعہ کو، ہا ضمیر واقعہ کی طرف راجع ہے، نکالن، عبرت، لما، ان لوگوں کے لیے، بین یدیہا، لفظی یدی یہ 2 معنوں کے لیے استعمال ہے، یہاں پر سامنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ یہ واقعہ جو ہوا، اگر اس سے مراد پہلے والے لوگ لیے جائیں، مثال کے طور پر اس واقعے سے 10-15 سال پہلے جو لوگ فوت ہو گئے ہیں، تو ان کے لیے یہ واقعہ کیسے عبرت بن سکتا ہے؟ بعد والے لوگوں کے لیے تو ٹھیک ہے، ان کو تفصیل معلوم ہو گئی کہ فلاں قوم نے یہ سرکشی کی اور ان پر یہ عذاب نازل ہوا، لیکن آگے کے لوگوں کے لیے کیسے عبرت بنے گی؟ تو اس کی مثال یہ ہے کہ مثلا ہمیں دجال سے احادیث میں اور سنت میں یہی کہا گیا ہے کہ آخر زمانے میں ایک دجال آئے گا، اور اس کی جو تفصیل ہے وہ بیان کی گئی ہے، تو وہ بھی ہمارے لیے عبرت ہے۔ تو شاید بنی اسرائیل کو یہی پہلے سے بتا دیا گیا کہ ایک قوم
ایسی آئے گی کہ وہ نافرمانی کرے گی اور اس کا حشر یہ ہوگا. اور دوسرا مطلب لما بین یدیہا کا مطلب یہ ہے کہ اس واقعے کے وقت جو موجود تھے تو ظاہری بات ہے جب موجود تھے تو ان کے لیے عبرت بننا کوئی مشکل نہیں ہے. وما خلفہ اور جو اس کے بعد ہے جیسے کہ قیامت تک جو لوگ آ رہے ہیں. وموعظۃ اور یہ نصیحت ہے للمتقین پرہیزگاروں کے لیے. اب یہاں پر ایک بحث ہے اور وہ یہ ہے کہ یہاں انہوں نے حیلہ کیا، ایک تدبیر انہوں نے بنائی مچھلیوں کی شکار کے جائز کرنے کے لیے. تو اسی سے استدلال کرتے ہوئے دین میں بھی کوئی ایسا حیلہ بنانا جس سے اللہ تعالیٰ کا یا کسی بندے کا حق ضائع ہوتا ہو تو وہ حیلہ قطعی طور پر حرام ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی زکوٰۃ ہے، کسی پر زکوٰۃ لازم ہے، مثال کے طور پر ایک شخص کو یہ معلوم ہے کہ مجھ پر میرے پاس جو مال ہے نصاب کے برابر ہے، پوری شرائط اس میں موجود ہے اور 1 سال پورا ہونے والا ہے 23 جنوری 2025 کو. اب اسے یہ معلوم ہوا کہ 23 جنوری 2025 داخل ہوتی ہی مجھ پر زکوٰۃ لازم ہوگا. اب وہ 2-3 دن پہلے 20 جنوری کو 21 جنوری کو یعنی سال مکمل ہونے سے پہلے وہ اپنا مال کسی اور کو دے دے اور پھر سال گزرنے کے بعد وہ واپس وصول کر لے. تو اب یہ بھی ایک حیلہ ہے کہ سال پورا جب ہو رہا تھا تو میرے پاس وہ مال موجود نہیں تھا. تو یہ چونکہ زکوٰۃ کے نہ دینے کے لیے حیلہ ہے تو اس قسم کا حیلہ یہ قطعی طور پر حرام اور ناجائز ہے. اسی طرح اور بھی بہت سارے حیلے ہیں. البتہ جہاں پر کسی کا حق یا اللہ تعالیٰ کا حق ضائع ہونے کا خطرہ نہ ہو بلکہ کسی عمل میں آسانی کے لیے ہو تو یہ جائز ہے اور حدیث سے اس قسم کے حیلے جو ہے وہ ثابت ہے، بلکہ قرآن کریم سے بھی ثابت ہے. آگے سورہ صاد آیت نمبر 44 میں پڑھیں گے کہ جب ایوب علیہ السلام بیمار ہو گئے تھے اور اپنی بیوی سے کسی وجہ پہ ناراض ہو گئے تھے تو اور قسم یہ اٹھائی تھی کہ میں اپنی بیوی کو 100 کوڑے ماروں گا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہی اجازت دی کہ ایک ایسا بنڈل لے جس میں 100 لکڑیاں ہوں اور ایک ہی بنڈل سے اس کو مار دے تو آپ کی قسم بھی پورے ہو جائے گی اور اس کو تکلیف بھی نہیں ہوگی. یہ تو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث واقعہ ثابت ہے اور وہ یہ ہے کہ ایک انصاری صحابی نے نبی علیہ السلام نے یہی دریافت فرمایا کہ میرے پاس عمدہ کھجوریں ہیں اور کچھ ایسے کھجور ہے جو عمدہ نہیں ہے. اب اگر عمدہ کھجور یعنی جو عمدہ کھجور نہیں ہے ردی کھجور ہے، اگر میں اس کا 2 سیر دے کر 1 سیر کھجور عمدہ حاصل کر لوں تو نبی علیہ السلام نے ایسے نہیں کر سکتے، منع کیا. البتہ یہ فرمایا کہ پہلے اس کو مارکیٹ میں بیچ دو اور اس سے جو رقم حاصل ہو جائے اسی رقم سے آپ عمدہ کھجور حاصل کر لیں. تو اس سے معلوم ہوا کہ جہاں پر شریعت کے ساتھ نہ کوئی مذاق ہو، استہزاء ہو اور نہ کسی حکم کے باطل ہونے کا خدشہ ہو تو اس قسم کا حیلہ اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن یہی صورتحال ہو تو پھر یہ ناجائز ہے. اور دوسری بات یہاں سے وہ لوگ استدلال کرتے ہیں جیسا کہ غیر مطلب ہندو ہے یا دیگر مذاہب ہے، ان کے ہاں ایک عقیدہ پایا جاتا ہے جس کو تناسخ یا اواگون یا جونی چکر کا نام دیا جاتا ہے. اس عقیدے کا خلاصہ یہ ہے کہ ان کا یہ خیال ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو انسان کے اعمال کے مطابق اس کا روح جو ہے وہ دوسرے جانور میں یا کسی اور چیز میں داخل ہوتا ہے اور دوسری صورت میں وہ دوبارہ دنیا میں زندہ ہوتا ہے. مثلا چور کا
روح جو ہے وہ چوہے میں منتقل ہو جاتا ہے اور چوہے کی شکل میں وہ دوبارہ پیدا ہوتا ہے. یا اگر کوئی نیکبخت انسان ہے ان کے ہاتھ تو ان کا روح جو اس کا روح یہ گائے کی شکل میں دوبارہ پیدا ہوتا ہے. اس کو وہ کہتے ہیں تناسخ یا اواگون یا جونی چکر. تو اس آیت سے وہ استدلال کرتی ہے کہ یہاں پر بھی تو بنی اسرائیل جو ہے یہ بندر بنا دیے گئے، تو یہ تو بھی تناسخ ہے. اگر اسلام میں تناسخ کا کوئی تصور نہیں ہے تو پھر اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ تو یہاں پر دو چیزیں ہیں، ایک ہے تناسخ اور ایک ہے تماسخ. تماسخ کے معنی مسخ کرنا، شکل تبدیل کر دینا، بگاڑ دینا. تو تناسخ کا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان ایک مرتبہ مر جاتا ہے، پھر دوبارہ اس کا روح دوسری شکل میں آتا ہے، اس کو تناسخ کہتے ہیں. اور یہاں پر جو بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا تھا یہ تناسخ نہیں تھا بلکہ یہ تماسخ تھا. ان کی شکلیں مسخ کی گئی تھی، وہ مر کر دوبارہ بندروں کی شکل میں زندہ نہیں ہوئے تھے بلکہ زندگی ہی میں ان کی شکل جو ہے تبدیل کر دی گئی تھی. لہٰذا یہاں سے تناسخ کا ثبوت نہیں ملتا اور شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. اچھا، جی تو وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ، اور تحقیق تم جان چکے ہو، الذین وہ لوگ اعتدوا منکم جنہوں نے زیادتی کی تم میں سے، فی السبت ہفتہ کے دن، فقلنا لہم تو ہم نے کہا ان کو، کونو بن جاؤ، قردۃ بندر، خاسئین ذلیل، فجعلناہا ہم نے بنا دیا اس واقعہ کو، نکالاً عبرت، لما ان لوگوں کے لیے، بین یدیہا جو اس واقعے کے وقت موجود تھے، یا بین یدیہا جو اس سے پہلے تھے، وما خلفہا اور جو اس کے بعد جو کہ پیچھے آنے والے تھے، وموعظۃ اور ہم نے بنا دیا نصیحت، للمتقین پرہیزگاروں کے لیے. جی تو اسی سے متعلق اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو ٹھیک، نہیں تو پھر ہماری کلاس مکمل ہے.